اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اس کو رسمی طور پہ نہیں بلکہ حقیقی طور پر اس کو معاف کر دو. دیکھو مشہور سی بات ہے کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جناب ہندا جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب یہ لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا، سرکار نے معاف کر دیا. ارے یہ تو چچا کے قاتل تھے، خود اللہ کے نبی کے جان کے دشمن فتح مکہ کے دن جب حضور سے معافی مانگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا، یہ کہہ کر لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا. تو معاف کرنے والا ہمیشہ بلند بالا ہوتا ہے، اور جس کو معاف کیا جاتا ہے بہرحال اس کا درجہ نیچے ہی ہوتا ہے. دیکھو امام علی مقام امام حسین کو کربلا تک لانے والے جناب حر تھے، لیکن معافی مانگی تو امام پاک نے ان کو معاف فرما دیا. تو معاف کرنے والا ہمیشہ مقبول ہی ہوتا جاتا ہے، بڑا ہی ہوتا جاتا ہے. تو اب میری گزارش آپ سے ہے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد اپنے رشتہ دار، اپنے احباب ڈھونڈیے، تلاش کیجیے کس سے بات چیت بند ہے، کس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کس سے تعلقات میں انبن ہے، خود جا کر یا فون کر کے سامنے سے معافی مانگی. اور یاد رکھیے فرمایا گیا جو حق پر ہونے کے باوجود، جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی سے گریز کرے، لڑائی سے گریز کرے اور خود ہی معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے اگر آپ حق پر ہیں، یہ سب دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے، ایسا مت کرنا کہ گستاخ رسول سے جا کے بھی ہاتھ ملا لیں، یہ نہیں بھائی، دنیا کی بات ہو رہی ہے. ہاں صلح ہوگی صرف اپنی ذات کے دشمن سے، نبی کے دشمن سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں. اور اگر دل کو سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو ہر مومن کے لیے اپنے دل کو پاک کر لو، ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف کر لو، انشاءاللہ بہت پرسکون زندگی، بہت پرتپاک زندگی، بہت پرکیف زندگی گزرے گی. حضرت امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے جا رہے تھے. جیسے جیسے بادشاہ کا جلاد کوڑے مارتا تھا، امام احمد ابن حنبل کہتے تھے میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے وہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، کہتے تھے میں نے معاف کیا. لوگوں کہتے تھے حضرت جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے تو آپ کس کو معاف کرتے تھے؟ تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں بادشاہ کے حکم سے کوڑے مارے جاتے تھے تو میں بادشاہ کو معاف کرتا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن بادشاہ کو پکڑا جائے گا، بادشاہ کو میری وجہ سے پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی. مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرے نبی کا امتی عذاب میں گرفتار ہو جائے، اس لیے میں جیسے جیسے کوڑا پڑتے جاتا تھا میں اس کو معاف کرتا چلا جاتا تھا. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے اندر اتنی اعلیٰ ظرفی نہیں رہ گئی. اور یاد رکھنا ساری سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن جان کے دشمنوں کو معاف کرنے والی سنت، اس پر عمل کرنا مشکل ہے. اور جو بھی بڑا بنا ہے، جو بھی بڑا بنا ہے وہ معاف کرنے والی سنت پر عمل کرنے ہی سے بڑا بنا ہے. ورنہ نمک چکھنے کی سنت، مسواک کرنے کی سنت، اس پہ تو کبھی کبھی منافق لوگ بھی عمل کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو دل بڑا کر کے غیروں کو اپنانا ہے، اپنوں کو اپنا بنانا ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب رہے گی. ورنہ زندگی بھر عبادت کیجئے، زندگی بھر سجدے کیجئے، زندگی بھر قرآن پڑھیے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جن لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے، بس وہی لوگ مراد کو پہنچے، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہو گئے. آخری بات یاد آ گئی، میرے کریم آقا کا حال تو یہ تھا، ہائے ہائے، سرکار صرف معافی ہی کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ سرکار تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو معاف نہیں کر سکتا وہ مجھ سے بدلہ لے. اگر اجازت دیتے ایک حدیث پڑھتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، کتنا ہی بڑا انسان، اگر اس نے کسی مسلمان کی حق تلفی کی تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا حق وہ ادا نہ کرے، جب تک وہ اس کا حق ادا نہ کرے. بہت خاص بات.
اصل میں آج ہم رسومات پر زیادہ عمل کر رہے ہیں، اصل دین پر ہمارا عمل کم رہ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری آخری وقت آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری آخری وقت آ گیا۔ حضور علیہ السلام پر بخار کی کیفیت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی شریف میں آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا منبر پہ بیٹھ گئے، اور سرکار نے کہا کہ صحابہ سے کہہ دو کہ وہ سب جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں۔ جملہ فرمایا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی یا کسی کا حق مجھ پر نکلتا ہو تو مجھے معاف کر دیں، اور معاف نہیں کر سکتا تو مجھ سے بدلہ لے لیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کونین کے مالک، کائنات کے مالک، ساری کائنات جس کی غلام ہے، حضور جس کے ساتھ چاہیں جو کریں، حضور پر کوئی حکم نہیں ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور کسی کو مار دیں، حضور کسی کو پیٹ دیں، حضور کسی کو ڈانٹ دیں، حضور پر کچھ نہیں، کیونکہ حضور سب کے آقا، اور آقا جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے، کسی کو کوئی دم مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہی میرے آقا کی شان یہ ہے کہ مالک کونین ہو کر اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا، بہت غلطیاں کرتا تھا، لیکن حضور ڈانٹتے نہیں تھے، بہت غلطیاں کرتا، حضور ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا حضور کسی کام سے مجھے بھیجتے تھے اور میں لڑکوں کا کھیل دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا، حضور کا کام ہی نہیں کرتا تھا کھیل دیکھنے کے، حالانکہ کسی کو حق بھی نہیں حضور کے خلاف کھڑے ہونے، لیکن تعلیم امت کے لیے اوکاشا ٹھیک ہے، آؤ بدلہ لے لے۔ اوکاشا نے کہا یا رسول اللہ، سنا ہے وہ چابک آج کل فاطمہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، میں اور کوئی چابک سے نہیں، اسی چابک سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی چابک کے لیے بی بی زہرا پاک کے گھر جانے والا گیا، بی بی نے پوچھا چابک کیا کرو گے؟ یہ تو حضور کی امانت ہے، حضور کی امانت ہے، کیا کرو گے چابک؟ تو منہ نہیں کھلتا تھا، لیکن کہہ دیا کہ ایک شخص ہے، اس چابک سے حضور نے اس کی پیٹھ پہ کچھ لگا دیا تھا، اب وہ حضور کی پیٹھ پہ یہ چابک لگانا چاہتا ہے۔ بی بی پاک کی چیخ نکل گئی، کہا کہ اگر وہ یہ چابک سے میرے بابا کی پیٹھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ میرے دونوں شہزادوں کو لے جا اور کہنا ایک ایک کے بدلے ہزار ہزار مار لے، لیکن میرے بابا کے ساتھ ایسا مت کر، جاؤ اس سے۔ حسنین بھی آ گئے، مسجد میں کوہرام بپائے، حضور کہتے چپ رہو، اسے لینے دو اپنا بدلہ، بدلہ لینے دو۔ دیکھو یہ کوئی دنیا کا لیڈر نہیں، یہ بادشاہ نہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، مالک کونین ہیں، کیسے انصاف دے رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر تم نے کسی پر چوٹی کے پیر کے برابر بھی ظلم کیا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے یہی صاف کر کے جانا، ورنہ وہاں تمہارا معاملہ اٹک جائے گا، گاڑی اٹک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اوکاشا کے ہاتھ میں چابک دیا گیا، اوکاشا نے کہا یا رسول اللہ، پوری مسجد رو رہی ہے، یا رسول اللہ جب چابک میری پیٹھ پہ لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کرتا بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ میری پیٹھ پہ اس وقت کرتا بھی نہیں تھا، اگر آپ وہ بدلہ پورا دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنی پیٹھ سے کرتا ہٹائیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، اگر ایک اشارہ عبور ہوتا نا، اوکاشا کی گردن اڑا دی جاتی، اوکاشا کی گردن اڑا دی جاتی۔ یار لوگ چند ماننے والے اپنے ہو تو لوگ کیا سے کیا گل کھلاتے نا، لیکن وہاں تو سب کے سب حضور کے غلام تھے، اور وہ اوکاشا خود بھی سچے غلام تھے، لیکن اوکاشا نے کہا سرکار کپڑا ہٹا دیں۔ کائنات نے دیکھا، تاریخ اسلام گواہ ہے، سرکار نے بغیر کسی توقف اور تکلف کے پردہ کپڑا ہٹایا۔ جیسی کپڑا ہٹایا، اوکاشا حضور کی مہر نبوت کو پڑھ کر کے چوم لیتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میں پاگل تھوڑی ہو گیا تھا کہ حضور کی پیٹھ پر کوڑا لگا کر میں جہنم میں جاتا، ارے میں نے سنا ہے جو حضور کی مہر نبوت سے مس ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حضور کی طبیعت دیکھ کر کے مجھے لگا اب حضور کی آخری زیارت ہے تو کیوں نہ میں فائدہ اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت سے جو ہے وہ برکت حاصل کر لوں، اس کے لیے میں نے یہ بہانہ تلاش کیا تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی بہانہ تلاش کیا، یہ میرے آقا کا انصاف تھا، اللہ کے حبیب کا، کہ سرکار نے حق ادا فرمایا اور ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ جب امام الانبیاء یہ کر سکتے ہیں، بولو ہم نہیں کر سکتے؟ اس لیے اپنے ناراض لوگوں کو منانے کے لیے جو مسلمان ہیں صحیح العقیدہ ہیں، اور شرعی معاملہ نہیں ہے بلکہ ذاتی معاملہ ہے، جن سے شرعی معاملہ ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ شرعی مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ذاتی معاملہ جن سے فون کر کے، مل کر کے، میسج کر کے
آپ صدق کے دل سے معافی تلافی کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. یہ آنکھیں آج بھی رو رہی ہے مگر اللہ کے خوف سے نہیں بلکہ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہی ہے. یہ آنکھیں غزلیں سن کر کے رو رہی ہے. یہ آنکھیں سیریلوں کے اندر جذباتی مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے. جب تک یہ آنکھیں گناہوں پر روتی تھی ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی دنیا میں کوئی مائی کا لاڈ نہیں تھا جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے. جب تک خدا کے خوف سے آنکھیں روتی نہیں اس وقت تک تمہاری آنکھوں میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا. جب تک یہ آنکھیں اب گندی فلمیں اور زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھیں کچلی جا رہی ہے, یہ سر کچلا جا رہا ہے. یاد رکھنا اگر گناہ اولاد پیمبر بھی کرے تو قدرت اس کو بھی سزا دیتی ہے. جی میرا اللہ بڑا غیور ہے, غیور, وہ بہت غیرت والا ہے. اولاد پیمبر کو بھی اس کے گناہ کی سزا قدرت دیا کرتی ہے. ورنہ کیا بات ہے قرآن میں جو قصص موجود ہے کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہفتے کا دن شکار کرنے والی قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے, جنہیں نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے. ہم کو کسی دن بھی منع نہیں کیا, ان کو منع کیا سنیچر کو نہیں کرنا. انہوں نے ہیلے بہانے سے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر ان کو مار ڈالا. تو جن کو اللہ نے سور اور بندر بنایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے پتہ ہے؟ اولاد پیمبر تھے, اولاد پیمبر. قرآن نے یہی تو ہمیں سکھایا, قرآن نے یہی تو ہمیں بتایا. اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو قدرت اس کو سور اور بندر کی شکل دیتی ہے. اگر چشتی اور قادری کی نسبت لے کر کے کوئی سود کھائے تو کیا قدرت اس کو سزا نہیں دے گی؟ پیغمبر کی نسبت اعلیٰ ہے یا چشتیت اور ہم قادریت اور چشتیت کے مخالف نہیں ہیں, ہم خود قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں. سوچ رہے ہیں کہ میں قادری سلسلے میں, چشتی سلسلے میں, نقشبندی سلسلے میں, سہروردی سلسلے میں کپڑا پکڑ کے مرید ہو گیا, اب میں چاہے جو کروں پیر کی نسبت مجھے بچا لے گی. لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اولاد پیمبر نے اگر گناہ کیا اور قدرت کے غضب کو چیلنج کیا تو قدرت کتنی غیور ہے. میں فیوز و برکات کا منکر قطعاً نہیں, پیران نظام کے فیوز برکات سب پر ہمارا یقین ہے, بلکہ جو انکار کرتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں, یوٹیوب پر ہمارے جوابات موجود ہیں. لیکن یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر قدرت نے منع کیا سنیچر کے دن کے شکار کے لیے اور انہوں نے ہیلے سے شکار کیا تو اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ اولاد پیمبر ہے. اور پھر ایک اہم بات اہل منبر کی توجہ اس لیے کہ اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کریں گے, وہ ضرور اصلاح کریں گے کیونکہ منبر والوں کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا, یہ مجھ سے زیادہ اہل علم بھی ہیں, اہل تقویٰ بھی ہیں, لیکن صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے وہ جو اولاد پیمبر تھے ان کو آل نبی کسی جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا تھا, ان کو اولاد پیمبر اللہ نے کہا تھا. جسے اللہ اولاد پیمبر بھی کہے, اولاد پیمبر بھی کہے, آل نبی بھی کہے, اور اس کے بعد صرف سنیچر کے دن کے شکار کی وجہ سے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے. کیا قرآن کے یہ قصص ہمیں پکار پکار کر کے آواز دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جب اولاد پیمبر سور اور بندر کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے گناہ کی وجہ سے, تو اے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اے نشہ کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اپنی سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موسیقی گانے اور میوزک سننے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مسجدوں کو بس 5 وقت میں ویران کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سن لو میرا اللہ غیور ہے, ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. قدرت جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا. اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو, تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا. لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے. نیکی کی قوت اللہ دیتا ہے, نیکی کی طاقت اللہ دیتا ہے. اگر اللہ
چاہے تو پہاڑوں کو پگھلا دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو جلا کے راکھ کر دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ذرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے سمندر کو قطرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے قطرے کو سمندر بنا دے۔ اللہ کے بندو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رونے والوں، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خود ہی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا، گناہ تو گوارا نہیں فرماتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ ہم نے کہا کریم ضرور ہے، ستار ضرور ہے، غفار ضرور ہے، مگر غیور بھی ہے۔ اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے، حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے، نبی خطا نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے، ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں، لغزش معصومانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے، اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر، توجہ تو کریں، کپڑے واپس لے کر، جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو کپڑے واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے خدا کی رحمت کو تو دیکھا، خدا کی غیرت پر کب نظر کرو گے؟ اور یاد رکھنا، سفید لباس پہننا، خوبصورت ٹوپیاں لگانا اور چہرے کو خوبصورت بنانا، یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا قدرت کو بھی تم دھوکہ دے لو گے؟ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا تم قدرت کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ سن لو اور اچھی طرح سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بزرگوں کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ اگر تم 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو جانتا ہے، وہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بھائیوں، سیاسی پارٹیاں ذلیل کرتی نہیں ہیں، ذلیل تو قدرت کرتی ہے، لیکن قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتی ہے۔ آپ کیا رونا رو رہے ہو دنیا کی پارٹیوں کا؟ اپنے اعمال درست کرو، اگر حالات درست نہ ہو جائیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ چاہیں وہ سلوک کریں۔ جو قوم افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پر لگی رہتی ہو، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا؟ جو قوم 1.25 گھنٹہ اور 40 منٹ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتی ہے، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ جو قوم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتی جبکہ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے افطار کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں ضرور عطا کروں گا، اس وقت تم قدرت سے نہیں مانگتے؟ ذرا غور تو کرے نا، ماہ سیام گزرا کہاں گزارا؟ پہلے تو روزے ہی نہیں رکھے، اور جنہوں نے رکھے ہیں انہوں نے کس شان کے رکھے، ذرا وہ اپنے روزوں کا احتساب تو کرے۔ اللہ کے بندوں، یہ ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور والد بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے
اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخشے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہ تو کیا، اللہ کو قادر جان کر کے تو نے کبھی زہر نہیں کھایا. آدم و حوا سے کپڑے واپس لے لیے گئے، اور اس کے بعد غیرت کا عالم یہ ہے کہ 200 سال تک کی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 200 سال تک اللہ کو پکارتے رہے، دعا کرتے رہے، مگر غیرت کا عالم یہ ہے کوئی جواب نہیں دیا. 200 سال تک جواب دیا، معصوم کو جواب نہیں دیا غیرت کی وجہ سے. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیکھیے نا، کچھ توجہ کیجئے نا. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو، کچھ بھی کرو، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کر لو، کوئی گناہ کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. گناہ کوئی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت تو کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب اس روایت کو میں کچھ شرح کے ساتھ پڑھوں گا، بطور مفہوم پڑھوں گا، لیکن اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. کبھی ہم نے رسول اللہ کے دل کا خیال کیا؟ کبھی ہم نے اپنے آقا کے دل کا خیال کیا؟ فاروق اعظم کے اس قول پر ہم نے کبھی توجہ کی کہ جب میں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر داڑھی منڈاتا ہوں گا تو وہ چہرے پہ وسترا بعد میں چلتا ہوگا، پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا. اگر میں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوں گا تو اللہ اکبر، اس عورت کی چہرے پر نظر ڈالنا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کو قبر شریف کے اندر کتنا بے چین کرتا ہوگا. یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہے اور اس کے صدقے کائنات زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، اس لیے کہ ایسا زندہ نبی اللہ اکبر جس کو اللہ نے روح کائنات بنایا ہو. ارے جب میری روح نہیں بن سکتی تو کائنات کی روح کیسے بن سکتی ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ اکبر، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی. مصطفیٰ جان رحمت روح کائنات ہے، اور کائنات میں عرش بھی ہے، کائنات میں کرسی بھی ہے، کائنات میں سمندر بھی ہے، کائنات میں دریا بھی ہے، کائنات میں آسمان بھی ہے. جو عرش کی روح ہے، جو کرسی کی روح ہے، جو سمندروں کی روح ہے، جو دریاؤں کی روح ہے، جو فرشتوں کی روحوں کی روح ہے، اللہ اکبر، وہ روح کائنات ہے، وہ روح عالمیان ہے، وہ روح عالم ہے. امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے قدموں پہ جان دے دی جائے اور شہید ہو جایا جائے. تو ان شہیدوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں. ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں. تو نام والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہر وقت ہم رسول اللہ کی نگاہوں میں ہیں. ہر وقت ہم حضور کی، ہم جو کرتے ہیں حضور اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، ہمارے اللہ کے بتائے سے. حضور سب کچھ جو اللہ دکھاتا ہے سب دیکھتے ہیں، جو سناتا ہے سب سنتے ہیں. کچھ لوگوں کو اگر ہضم نہ ہو تو قرآن پیش کر دوں، کیونکہ ہم جتنا قرآن پیش کر سکتے ہیں اہل سنت اتنا کوئی نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ہماری کڑیاں قرآن مقدس کی 1450 سال پرانی جڑی ہوئی ہے. ہم 1857 کے بعد کے لوگ نہیں ہیں، انگریزوں کی مدد کی پیداوار نہیں ہیں. ہم مصطفیٰ جان رحمت کی امداد والے ہیں. ہاں الحمدللہ تعالی ہم 1857 بعد والے لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ ہماری کڑیاں صحابہ سے جڑتی ہے، اسی لیے ہمارے پاس حدیث کا خزانہ، قرآن کا خزانہ 1450 سال پرانا ہے. ہمیں کوئی نئے خزانے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی جستجو کی ضرورت ہے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. قرآن نے بتایا سورۃ النمل کے اندر کہ 3 میل دور کے فاصلے سے چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا. ابھی میں سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں،
چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا. آپ نے کبھی دیکھا چونٹی کی آنکھیں کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا؟ چونٹی اتنی باریک سی ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان مسل دو تو پتہ نہ چلے کہ اس کا وجود کہاں گیا. تو اس کی آنکھیں کتنی باریک ہوگی. جب اللہ چونٹی کو دکھانے پر آئے تو 3 میل کے فاصلے پہ دکھا دیتا ہے. جب مخلوق میں ذلیل مخلوق کو دکھانے کا، پتلی دبلی اور انتہائی باریک سی مخلوق کو دکھانے کا یہ حال ہے تو جس کو محبوب بنایا ہوگا اس کو کتنا دکھاتا ہوگا. ارے جس کو اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا. لوگ کم از کم اس پر تو توجہ کریں نا. جس کو اپنا آپ دکھا دیا اس سے چھپایا کیا ہوگا. جس سے خود بے حجاب ملتا ہے پھر کون سی چیز کو حجاب میں رکھا ہوگا. اسی لیے تو یار لوگ کہتے ہیں کہ معراج پر خدا کو دیکھنے نہیں گئے تھے، جبریل کو دیکھنے گئے تھے. ہم کہتے پاگلو، جو خادم کو دیکھنے جائے یہ کون سی معراج ہے. خادم کو دیکھنے کو معراج نہیں کہتے بلکہ خدا کے دیکھنے کو معراج کہتے. واہ 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 واہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عرس اکبری، زندہ باد زندہ باد. رہی بات جبریل کو دیکھنے کی تو جبریل تو خود ہی بار بار آتے. میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے. جبریل کو وہ دیکھنے کیا جائیں گے، جبریل سدرہ چھوڑ کے انہیں دیکھنے آتے. یا اللہ کوئی کام دے دے اسی بہانے مدینے جاؤں اور آمینہ کے لال کے رخ انور کو تک لوں. چمن طیبہ ہے یہ باغ کے مرغے سدرہ، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر. بلکہ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں. ایک دن حضور نے کہا اے جبریل تم آتے ہو انسانی شکل میں آتے ہو، کبھی اپنی اصلی شکل تو دکھاؤ. کہا حضور آئیے گا. رات کے وقت تو جنت البقیع میں، بقیع الغرقد جس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا قبرستان، حضور گئے تو جبریل کے 600 پر ہے. جبریل نے اپنے پر کھولے اور اپنی اصلی حالت دکھائی. حضور نے دیکھا اور مسکرائے. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو اپنی اصلی حالت دکھا دی، آپ بھی اپنی اصلیت دکھا دیجئے. میں نے تو اپنا اصلی روپ دکھا دیا، آپ بھی اپنا اصلی روپ دکھائیں نا. حضور فرماتے ہیں جبریل تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے ہم دیکھ سکتے ہیں مگر تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہم اس کو دیکھتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور اللہ اوپر کیا مزے میں کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی. یہ کہنا کہ ہاں آ رہے تھے. اللہ اکبر کہتے کمال امکان کے جھوٹے نکتو، کمال امکان کے جھوٹے نکتو. تم اول آخر کے پھیر میں ہو اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. کیا بات ہے، زندہ باد. اللہ حضور کی شان ہے یہ. ہماری نگاہ سے وہ چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کی نگاہ سے اللہ جو دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں، جو سنواتا ہے وہ سن. جب چوٹی کو اتنا دکھا دے تو محبوب کو کتنا دکھاتا. پھر چوٹی نے کہا چوٹیوں بلوں میں گھس جاؤ. کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل نہ دے تو سلیمان سن کر مسکرا دیے. ارے جب سلیمان چوٹی کی اتنی سن لیتے 3 میل کے فاصلے سے، جب سلیمان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جانے رحمت کے کانوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. میرے امام ان کانوں کے بارے میں فرماتے، بڑے مزے فرماتے، کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ان کے کان نہیں ہے صرف بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے. علم والے اس کان کو سمجھتے ہیں. ایک کان کہتے ہیں اس کو کان، یہ کان، اور ایک کان کہتے ہیں کھدان کو. کھدان کے اندر وہ بہت سارا، جس کی کھدان ہوتی کان ہوتی. سونے کی کھدان ہے بے حساب سونا ہوگا، ہیرے کی کھدان ہے بے حساب ہیرا ہوگا، موتی کی کھدان ہے بے حساب موتی ہوگی، نمک کی کھدان ہے بے حساب نمک ہوگا، کوئلے کی کھدان ہے بے حساب کوئلہ ہوگا. کہتے ہیں رسول اللہ کہ وہ صرف کان نہیں ہے بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے. اتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے ان کانوں سے کہ انسان گنتے گنتے تھک جائے. بہرحال تو میں جو روایت پڑھ رہا تھا اس پر آپ کی توجہ ہے. کیا کوئی گناہ کرو حضور کا دل ٹوٹتا ہے. اس پر روایت پڑھ رہا ہوں، اس کو کتاب التوابین میں لکھا گیا ہے. میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. ایک جوان تھے، ان کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا. ثعلبہ ابن عبد الرحمن، کتاب التوابین سے آپ کی خدمت میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوان تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے.
کہ ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت پر مقرر کر رکھا تھا. حضور ان کو کوئی نہ کوئی کام دیتے رہتے تھے. گھوڑوں کو چارہ دینا، نہلانا، بکریوں کو چارہ دینا، کسی کو بلانے کے لیے بھیج دینا، یہ کام وہ کام. ایک دن کسی کو بلانے کے لیے ثعلبہ کو بھیجا، ثعلبہ جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ. وہ گئے اور جانے کے بعد ایک عورت پر ایسی حالت میں ان کی نظر پڑ گئی، وہ حالت پر عام طور پہ عورت پہ نظر نہیں ڈالی جا سکتی. کس کو حالت کون سی تھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ بس اتنا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. یعنی ایک ایسی عورت ایسی حالت میں تھی کہ اس پر نظر نہیں ڈالی جا سکتی. انہوں نے ڈالا نہیں تھا، پڑ گئی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے مولا کائنات سے فرمایا کہ علی اگر تیری پہلی نظر عورت پر پڑے تو یہ معاف ہے، اور دوسری ڈالی جائے تو یہ گناہ ہے. پہلی نظر پڑے تو پھیر لیا، یہ تو عبادت ہے، تو نیکی ہے. نظر پڑ گئی ایسی حالت میں کہ اس حالت پر عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، اس حالت میں عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نظر پھیر لی. بہت دھیان سے فوراً نظر پھیر لی. اور جیسی نظر پھیری تو غیرت عشق نے انگڑائی لی. اور جب غیرت عشق نے انگڑائی لی تو دل میں خیال آیا، ثعلبہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے عورت پر ایسی حالت میں نظر ڈالی اور تو نے یہ گناہ کر دیا. حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، نہ گناہ ہو سکتا تھا. پڑ گئی تھی، پھیر لیا تھا، مگر غیرت عشق کا انداز دیکھو. ثعلبہ تو نے عورت پر اس حالت میں نظر ڈال دی جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، آقا کے رخ انور کی زیارت کرتا ہے، حضور کے رخ والضحیٰ کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے کسی عورت پر نظر ڈال دی. فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی، روتے روتے اللہ سے عرض کی، میرے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کاش میں آج سے پہلے مر جاتا، میری روح نکل جاتی. مولا اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کرم ہے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو جو سزا چاہے دے دی جائے. لیکن میری ایک عرضی ہے کہ مولا میرے اس گناہ کی خبر، توجہ، غیرت عشق، انداز عشق، عرض کرتے میرے اس گناہ کی خبر، وہ گناہ نہیں تھا، اپنے تئی سوچ رہے تھے، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. اگر محبوب کو اس گناہ کی خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا. میرے اللہ میری اس فعل کی خبر، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت پہنچنے دینا. مولا ان کا دل ٹوٹے گا، ان کا دل دکھے گا. میں ساری تکلیفیں برداشت، ساری مصیبتیں اٹھا لوں، محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا. اور پتہ ہے وہ جوان، اس کے غیرت عشق نے جب اس کو کچوکے دیے تو وہ جوان واپس پلٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے وہ جوان ایک جنگل کی راہ لیتا ہے، جنگل چلا جاتا ہے. اور اللہ اکبر، دیکھو یہ ہے اللہ والے، یہ ہے عشق والے، یہ ہے غیرت والے، یہ ہے محبت والے، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے دلوں کا رشتہ مستوار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے والے. ہم لوگ تو عشق کے دعوے دار ہیں، عشق کا نعرہ لگاتے ہیں، صرف نعروں کی حد تک ہم محدود ہیں. بس میرے بھائی ذرا کچھ سیکھ تو لو عشق والوں سے. گھر نہیں آئے واپس، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، بلکہ کہاں چلے گئے؟ سیدھا واپس گئے جنگل میں. اور ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، 40 دن تک ابن عبد الرحمن نے اپنا وقت غار میں گزارا. رات کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ 40 دن بیتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا، یا رسول اللہ آپ کا وہ جو جوان خادم ہے، وہ جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، وہ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ آقا وہ جو آئے مومنوں کے آقا، وہ وہاں چلا گیا ہے ایک جنگل کے اندر. میرے آقا نے فاروق اعظم کو بلایا، سلمان فارسی کو بلایا، اور بلا کر کے کہا جاؤ اور جا کر فلاں جنگل میں فلاں غار کے اندر وہ جوان ہے، اس کو لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. اس چرواہے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا، اے چرواہے کیا تو نے ثعلبہ ابن عبد الرحمن ہمارے ساتھی کو دیکھا؟ اس نے کہا وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا، البتہ ایک بندہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اور اس کا حال یہ ہے وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ جنگل میں نکلتا ہے، اور جنگل کا سناٹا اس کی آواز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور پورا جنگل اس کے رونے سے گونجنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے کیا ہو گیا؟ مولا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. میں ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں، ہر صدمہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل دکھ جائے میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. فاروق
फारूق आजम نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن مل گیا. چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے, رات کا انتظار کرو, جب رات ہوگی تو وہ آئے گا. اور جب رات ہوئی دونوں انتظار کرنے لگے, اور پھر اس کے بعد اچانک جنگل کا سناٹا کسی کی آواز کی چیخ سے یوں ٹوٹتا ہے, میرے اللہ اے رحمان و رحیم مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے, اور اگر بخشش نہیں تو مولا تو جو چاہے فیصلہ کر, لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, ان کا دل ٹوٹے گا, ان کے دل کو تکلیف ہوگی, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو گئے, فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سلمان فارسی رونے لگے, اور دونوں گئے, جا کر کے دیکھا تو یقیناً وہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھے. لپٹا لیا, فاروق اعظم سے لپٹ گئے, کہا ابن عبد الرحمن کیا حال کر رکھا ہے, چلو چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں, چلو آقا بلا رہے ہیں. اللہ اکبر, جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں, ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو نہیں ہو گئی, میرے سرکار کو میرے گناہ کی خبر نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. فاروق اعظم نے کہا ابن عبد الرحمن مجھے نہیں پتا حضور کو کیا خبر ہوئی, مجھے نہیں پتا, حضور نے حکم دیا سلمان کو اور مجھے, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلو چلو حضور بلا رہے ہیں. کیا حال بنا رکھا ہے, 40 دن سے تم غار میں پڑے ہو, نہ سونا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ کسی سے ملنا جلنا ہے. ایک نہ کردہ گناہ کا احساس کسی عاشق کو اتنا بے چین کرتا ہے. اے عاشقان رسول کہلانے والوں, نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں, بتاؤ گندی فلمیں دیکھ کر کبھی احساس ہوا کہ ہم گندی فلم دیکھ رہے حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم سود کے دھندے کر رہے حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نمازوں کو ترک کر رہے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر, مجھے بتاؤ تو صحیح. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں, کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا, طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے, اور ہمارے گناہوں کے نشتر نبی کے دل کو زخمی کرتے. بتاؤ طائف والے بڑے ظالم تھے یا ہم بڑے ظالم ہیں؟ دشمن تو ہوتا ہی یہ تکلیف پہنچانے کے لیے, کیا عاشق بھی تکلیف پہنچاتے؟ گناہ کرنے سے پہلے احساس گناہ کر لیا ہوتا. جس رسول نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا, آج وہ امت رسول اللہ کو فراموش کر گئی. یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, اگر تمہیں ان سے پوچھتا ہوں میری بہنوں, جب تم اذان کے وقت ابھی سیریل کی آواز کم نہیں کرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم بیوٹی پارلروں میں جا کر کے اپنے چہرے پر نامحرم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ میک اپ کرواتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی, اس مذہب کی عورتیں بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جس مذہب نے باپ کی قبر پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں دی پردے کی وجہ سے, وہ عورتیں ولیمے میں بے پردہ کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے بالوں کو کھلا کر کے ولیموں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور اے مسلمانوں, تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں, بیٹیاں, بہنیں بے پردہ ولیموں میں سب کے سامنے کھڑی ہے, تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آج کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی, اس پہ لکھا تھا جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی, جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی. صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اس گھر کے مرد منع نہ کرے بے حیائی پر, وہ دیوس ہے, دیوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے, نہ دعائیں قبول کرتا ہے, نہ فرض قبول کرتا ہے, نہ نفل قبول کرتا ہے. اللہ نے ان پر جنت بھی حرام کی, جنت کی خوشبو بھی حرام کی. آج ہمارے گھر میں ہے پردے کا ماحول. آج تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہے, اسٹیج کے اوپر جیسے پیر صاحب اور ہمیں کرسی پر بیٹھے ہوئے, اسی طریقے سے اب یہ بدعت بھی سامنے آئی کہ اللہ اکبر, ایک ہی کرسی پر سب کو بٹھایا جاتا ہے, اور اس کے بعد دولہے کے دوست دلہن سے آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں, اور کہیں تو صرف مصافحہ ہوتا ہے, کہیں تو گلے بھی ملا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس مذہب نے چچا کے بیٹے چچا زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا, جس مذہب نے ماموزاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا, جس مذہب نے خالازاد بھائی پر سے پردہ فرض کیا تھا, جس مذہب نے مسجد کے امام سے پردہ فرض کیا تھا, جس مذہب نے متقی پیر و مرشد سے پردہ فرض کیا تھا, حتیٰ کہ رسول اللہ کے سامنے پردے کے حکم کے بعد عورتیں بے پردہ نہیں آ سکتی تھی. آج اس مذہب کی ماننے والی بیٹیاں شادی کے موقع پر دولہے کے دوستوں سے ہاتھ ملا رہی ہے. غیرت کہاں چلی؟ غیرت کہاں مر گئی؟
مسلمانوں یوں ہی بربادیاں نہیں آتی، یوں ہی تباہیاں نہیں ہوتی، بلکہ تباہی اور بربادی گناہ کی وجہ سے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ثعلبہ چلو حضور بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، تو ثعلبہ نے کہا حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں، تم چلو۔ کہا عمر ایک احسان کرو، عمر ایک احسان کرو۔ کیا؟ حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا۔ ذرا دھیان سے سننا، کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن؟ کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن؟ کیا کہہ رہے؟ میں حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا، میری ہمت نہیں آنے کی۔ حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا، آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا اور حضور کے سامنے منہ لے کے کیا؟ بھائی وہ گناہ نہیں ہے، نہ کردہ جرم کا احساس کتنا تڑپا رہا ہے۔ مسلمانوں، جب ہمارے یہاں جلسوں میں تقریر کرنے والے مقرر صاحب کہتے ہیں قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، تو ہماری پبلک نعرہ لگاتی ہے، لگانا بھی چاہیے، کہتے ہیں ہم قبر میں حضور کو دیکھیں گے۔ کبھی یہ احساس ہوا؟ یہ کالا منہ لے کر جس نے پاپ ہی پاپ کیے ہیں، جس نے سینکڑوں مرتبہ داڑھی مڈا کر کے گٹروں میں پھکوائی ہے، جس نے ان آنکھوں سے عورتوں کو، گندی فلموں کو بار بار دیکھا ہے، ان ناپاک اور گندی آنکھوں سے وہ جلوے جہاں آرا کیسے دیکھ سکیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قبر میں وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمیں دیکھا، مین القادری ہے، اور اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے، وہ حالات نہ دکھائے کہ چہرہ پھیر کر کہیں او جھوٹے تو عشق مجھ سے کرتا تھا اور بال ہیروں کی طرح رکھتا تھا، عشق مجھ سے کرتا تھا، کپڑے ہیروں کی طرح پہنتا تھا، عشق کا دعویٰ مجھ سے کرتا تھا، گندی فلمیں دیکھتا تھا۔ اگر اللہ نہ کرے منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر کے قبر سے چلے جائیں، سوچو کون بچے؟ کس کو دعائی دو گے؟ کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ارے وہاں تو ماں باپ کی بھی نہیں چلنی، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ جی سستے میں عاشق رسول بننے والوں، عشق مصطفیٰ اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ ارے جب لیلا کا عاشق بننا سستا نہ ہوا تو محبوب خدا کا عاشق بننا اتنا سستا ہے کہ نعت خواں کو 10 روپے کی نوٹ دے کر کے ہمارا نام عاشقوں کی فہرست میں آئے گا۔ نعت خانوں کو قیمتی سے قیمتی تحفے دو، لیکن اتنا یاد رکھنا، نعت سننا، تقریر سننا، صلاۃ و سلام پڑھنا علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ جلوس میں شرکت کرنا میلاد النبی کے علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میدان عمل۔ اگر عشق اتنا آسان ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا، چچا کا کلیجہ عشق کے میدان میں چبایا جا رہا ہے۔ عشق اتنا آسان ہوتا 18 سال کے کڑیل بیٹے علی اکبر کا جنازہ 56 سال کا باپ نہ اٹھاتا، 6 مہینے کے ننھے کے حلق میں جو تیر گھسا تھا اور باپ کے بازوؤں کو چیر رہا تھا، اتنا آسان۔ امام حسین کو اتنی آزمائش سے گزارا جاتا ہے منزل عشق میں، اور ہمیں چند نعروں پر عاشق بننے کی جو ہے وہ سند مل جائے، اتنا آسان نہیں ہے۔ مشکل بھی نہیں ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر واقعی کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتا چلتا جب اپنے جیسے سے عشق آسان نہیں تو جو اپنے جیسا نہیں، جو کہا ایکم مثلی، میں تمہاری طرح ہوں، تم میں کون میری طرح ہے؟ جو ہماری مثل ہے اس سے عشق آسان نہیں، تو جو ہماری مثل نہیں ہے اس سے عشق آسان کیسے ہو سکتا؟ اور جس کو عشق ہو جائے، واقعی ہو جائے، پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتا ہے۔ عشق وہ منزل ہے، وہ منزل ہے عشق۔ تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا، حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا، مجھے لے کے چلو، بلایا ہے نا حضور نے، ضرور آؤں گا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا، میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا۔ انتظار ہونے لگا نماز کا، دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں،
جیسے ہی نماز شروع کی ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے، حضور کی قرأت کی آواز ان کے کانوں میں آئی، حضور کی آواز کی وجہ سے ایسا لرزہ طاری ہوا، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ نماز پوری ہوئی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ میرا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ لوگ کہیں ہم حضور کہیں، حضور کہہ رہے میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ جب ایسا عشق ہوتا ہے تو حضور بھی میرا کہہ کر کے سند عطا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے سامنا کرنے کی۔ آقا نے کہا چلو اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کا ہاتھ پکڑا، بے ہوشی کی ہاتھ۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے اور بہت خوشبودار، ایسے خوشبودار کہ صبح جو مسافہ کرتے شام تک ان کے ہاتھ مہکتے رہتے، اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے ان کے ہاتھ۔ یہ حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے، ٹھنڈے، خوشبودار اور نرم۔ حضور نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا ٹھنڈک پا کر آنکھیں کھول دی۔ پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھا نا؟ سرکار نے کہا ثعلبہ کیا حال ہے؟ اس کی حضور میرے جسم میں خون نہیں ہے، پورے جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہے، مجھ سے گناہ ہی ایسا ہو گیا۔ حالانکہ وہ گناہ نہ تھا، احساس ہے، گناہ نہ تھا لیکن احساس ہے، احساس۔ حضور مجھ سے گناہ ایسا ہو گیا کہ میرے پورے جسم میں اب چونٹیاں دوڑتی ہے، خون نہیں دوڑتا۔ آقا نے کہا اے ثعلبہ میں تجھے ایک آیت ایسی پڑھا دوں کہ اگر کوئی اس آیت کو ایک بار پڑھ لے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ وہ آیت پڑھو، میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے، میں بھی آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ کہا ثعلبہ اللہ نے تمہیں بخش دیا؟ عرض کرتے مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے میں لے جاؤ اس کو گھر پہنچا دو۔ گھر گئے، 8 دن ہوئے، مسجد نہیں آ پائے۔ سرکار نے میں سلمان میرا ثعلبہ کیسا ہے؟ کہا حضور وہ جیے گا نہیں، ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس ایک ہی بات کرتا ہے حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوئی نا؟ حضور ناراض تو نہیں ہوئی نا؟ ایک ہی دھن ہے اس کو۔ سرکار نے کہا چلو آج چلتے ہیں اور چل کر آج اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی ابرو نہیں، ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور اسی زمین پر آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اکبر کا چلو آج چل کر بتا دیتے ہیں ہم اس سے ناراض نہیں ہیں۔ اور گئے، جا کر ثعلبہ کے بستر پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ثعلبہ کا سر اٹھایا، اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ انداز دل ربانا، دلوں کو جیتنے کے انداز، دلوں کو خوش کرنے کے انداز، کوئی ان سے سیکھے، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا نہیں وہ جس کا دل توڑے، کوئی ایسا نہیں وہ جس کی آس توڑے، ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، بلکہ ایسا خوش کرتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یار نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، سرکار نے سر اٹھایا، غور تو کیجئے، سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، لیکن ثعلبہ تجھ پر میری جان قربان، غیرت عشق ہو تو یہ ہو۔ دھیرے دھیرے کھسک کھسک کر ثعلبہ نے اپنا سر نبی کی گود سے ہٹا لیا۔ اللہ اکبر، کیا مقدر تھا، ارے نالین سر پہ رکھنے مل جائے تو مقدر کی معراج ہو، تو سر پہ رکھنے کو نہیں ہوتی، جتنا تمہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فلسطین کی سرزمین ہو یا کوئی اور شرق غرب کی سرزمین ہو، اللہ اللہ، آپ کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ کے خون کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں ویرانہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے۔ آپ کہیں گے پہلے ہمارے پاس دولت تھی، ثروت تھی، عزت تھی، عروج تھا، ترقی تھی، کامیابی تھی، کامرانی تھی، اور آج ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔
تمہارے باپ داداؤں کے ہاتھ کے نیچے جو غلامی کیا کرتے تھے آج وہ تمہیں آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلے تم رات کے وقت تہجد پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے مصلی پر آنسو بہاتے تھے، اور اب تم رات کے آخری حصے میں نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ فرق یہ ہے پہلے آپ کی آنکھیں جاگتی ضرور تھی، اگر درست کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ کوئی بات نہیں، کر سکتے ہو تو کر دو۔ جی آواز بڑھا دو اس کی تھوڑا سا قریب سے۔ تھوڑا آواز بڑھائیے، جہاں تک سیٹی نہ مارے آواز بڑھا دیجیے اس کا اور گونج پیدا کیجیے، تھوڑا سا آواز بڑھائیے۔ درود شریف پڑھنے آپ لوگ، اللہم صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا اگر پورا مجمع پڑھے گا تو ایک سیکنڈ میں ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں جی گے۔ بے شک۔ سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اگر درود پڑھنا جانتے ہیں تو ایسا پڑھیں کہ محفل گونج جائے درود شریف سے، سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میں بہت طویل گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، آپ دھیان سے توجہ سے سن لیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں بات کو تو ذرا ایک مرتبہ اور سب مل کر، ہاتھ بھی پورے نہیں اٹھے، سب سننا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں، میرے کان تک کم سے کم پہنچے آواز، سب مل کے درود شریف۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے، کم سے کم اتنا تو خیال کرو، میں ماں کی نافرمانی کروں گا آقا کا دل دکھے گا، میں کوئی گناہ کروں گا آقا کا دل دکھے گا۔ میرے بھائی آقا کا دل دکھائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ ہی نہ آئے، اس لیے توبہ کرو۔ اتنی بڑی محفل سجی ہے، توبہ کرو، فلموں سے، گانوں سے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے، نماز جو چھوڑ رہے ہو، غفلت کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ جوانی، حسن، خوبصورتی، طاقت، قوت اللہ نے سب دی ہے، اگر اس کا مس یوز کرو گے اللہ نہ کرے کہیں طاقت چھین کر بیمار نہ کر دیے جاؤ، معذور نہ کر دیے جاؤ، برباد نہ کر دیے جاؤ۔ اس لیے توبہ کرو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بلگرام کے سید صاحب حضرت حسین میاں صاحب موجود ہیں، اور بھی سادات علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں سچی توبہ کر لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ ہم بھی توبہ کریں، تم بھی توبہ کرو، اور ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، یہ محفل جاری رہے گی۔ اگر ہمیں سفر کی وجہ سے نکلنا پڑے تو آپ ہمارے پیچھے نہ بھاگنا، وجہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات کہوں، عشق کرنا سیکھو۔ امین القادری سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی فیضی سے اس لیے محبت ہے کہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ صوفی صاحب سے، سید صاحب سے اس لیے محبت ہے، محبوب کی نوکری کرتے ہیں۔ محبوب سے زیادہ کسی کو مت چاہو، سب سے زیادہ حضور کو چاہو، اپنے پیر سے بھی زیادہ، اپنے استاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے مقرروں سے بھی زیادہ، اپنے خطیبوں سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو چاہو۔ حضور کے نام کی محفل سجی ہو، پھر محفل چھوڑ کر اس میں ذکر رسول ہو رہا ہو، پھر ہم کسی نعت خواں کے پیچھے، مقرر کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہمارے محبوب کا ذکر بڑا ہے۔ ابھی محمد علی فیضی صاحب نعت پڑھیں گے، اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ بیٹھے سنیں، حضور کا ذکر سنیں۔ ایک بات سوچئے، صوفیہ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کرو تو گناہ مٹ جاتے ہیں، جب ولیوں کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں تو سید المعصومین سید الانبیاء کے ذکر سے کیا حال ہوتا ہو؟ کیا بات ہے، واہ! یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ اس لیے اگر اللہ نے توفیق دی، سنو، ادب سے سنو۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعت خانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، پھٹی ہوئی نوٹ لا کے دیتے ہیں، نقلی نوٹ لا کے دیتے ہیں، ایسا سننے میں آیا ہے۔ ایک بات بتاؤں، آپ نعت خاں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، جو ذکر کس کا کر رہا ہے یہ تو دیکھو، ذکر کس کا کر رہا ہے۔ اور میرے آقا کی یہ شان تھی، جب حضور حسان بن ثابت سے نعت سنتے تھے تو حسان کو منبر پہ کھڑا کر کے خود زمین پہ بیٹھتے تھے، اور جب دینے کی بات آتی تو اس وقت حضور کے پاس جو سب سے قیمتی اور پیاری چیز ہوتی حضور وہ پیش کیا کرتے۔ اس لیے ذکر رسول کا ادب سیکھو۔
नात हो रही होती है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा है, हदीस पढ़ी जाती है, कोई इधर भाग रहा है, ये सब न करो, अदब करना सीखो। इसलिए कि हजारों साल की मेहनतों से वो नहीं मिलता जो अदब की वजह से मिलता, जिसको जो मिला अदब की वजह से मिला। अदब से नात शरीफ पढ़ो, अदब से नात शरीफ सुनो, इंशाअल्लाह तकदीरें बदल जाएगी, तकदीरें संभल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे चूंकि सफ़र करना है, अगर मुझे जाना भी पड़ा तो आप मेरे पीछे नहीं आएंगे, बल्कि ज़िक्र रसूल की महफिल में बैठेंगे। वजह, इस तरह की महफिल सजाने के लिए कई दिन तक मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ऐसी महफिलें सजती है। 4 घंटे की महफिल ये महीनों लग जाते हैं इसमें। सुन्नियों के, गरीब सुन्नियों की हलाल कमाई के पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई, लाखों रुपए खर्च होते तब ऐसी महफिल सजती है। इसलिए इन महफिलों की कद्र किया करो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारा भी हमारा भी हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें अपने आप को बदलने की तौफीक अता करे। मैं पूछ सकता हूँ कि कितने लोग आज से बदलने का इरादा करते हैं? ज़रा हाथ उठा के बताएं। ओ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें एक ही बात पर हाथ उठा के वादा कर लें। कितने लोग ये वादा करते हैं कि नमाज पाबंदी से पढ़ें? सुभान अल्लाह, आपके उठे हुए हाथों की लाज रखे, हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। आइए, मैंने कहा था ना, अपनी सारी ज़िंदगी के गुनाहों से तौबा कर लें। मैं इन सादात उलमा की मौजूदगी में हम सब मिल के तौबा करें। पढ़ाता हूँ, पढ़िए। अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला। पढ़े, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। धमाके की आवाज सुनी तो सरकार ने फरमाया, ये आवाज किस चीज की थी तुम्हें मालूम है? सहाबा ने कहा, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। तो फरमाया, जिस दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, जिस दिन अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया, उस दिन जहन्नम के अंदर वो पत्थर डाला गया और आज वो जहन्नम की तह में पहुंचा है। आप मुझे बताइए, जिसकी गहराई का आलम ये है और अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाय कोई दिल के कानों से ये बात सुने, किसको सुनाए? अल्लाह 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 के सच्चे रसूल फरमाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फकीह अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं, मेरे करीम आका ने फरमाया, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है। पहले उससे पहले बुखारी शरीफ की हदीस भी सुन ले। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जो दिया जाएगा किसी जहन्नमी को, वो ये कि उसके पैरों में आग की जूती पहनाई जाएगी। ये जहन्नम का हल्का अजाब है, पैरों में आग की जूतियों का पहना दिया जाना। और फिर फरमाया, जिसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी, उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है, और भेजा खोल खोल करके गिरेगा। जरा मुझे बताएं तो सही, जहन्नम का हल्का अजाब ये है, आग की जूतियों का पहनाया जाना। अल्लाह अकबर। डामर की सड़क पर मई के महीने में नंगे पैर हम चल नहीं सकते। सबसे हल्का अजाब जहन्नम के अंदर, वो भी जहन्नम की आग की बनी जूतियां, दुनिया की नहीं, दुनिया की आग। जहन्नम की आग से 70 दर्जा हल्की है और दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा भारी जहन्नम की आग है। मुझे बताओ, आका फरमाते हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आका का नाम ले रहा हूं, आपको भी हुजूर पे दुरूद पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी कहना चाहिए, जब जब मेरे आका का नाम लिया जाए आका पर दुरूद पढ़ा करो। इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जिस महफिल में मेरा जिक्र हो और वो मुझ पे दुरूद ना पढ़े, वो बखील लोग हैं। फरमाया, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, वो जन्नत का रास्ता भूल चुके हैं। इसलिए महफिल में बैठो तो आका पे दुरूद पढ़ा करो। जब कोई हुजूर की तरफ कहे आका, तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। जब कोई कहे सरकार, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। हुजूर से मंसूब कोई बात कही जाए तो आका पर दुरूद पढ़ो। ये हमारे लिए बरकतें हैं, खुशबख्ती की बात है, बदबख्ती के खात्मे की बात है, गमों के दूर करने की बात है। तो मैं जल्दी जल्दी से वो रिवायत पढ़ दूं। इमाम गजाली और फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने जो लिखा, तवज्जो से सुनना। मेरे और तुम्हारे आका, माएँ और बहनें भी मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। अब मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है। और ये वादी हबहब क्या है? फरमाया गया, जब जहन्नम की आग सर्द पड़ने लगती है तो उस वादी को खोल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। जब वो वादी खोल दी जाती है तो वापस से जहन्नम भड़कने लगता है। फरमाया गया, जहन्नम की उस वादी में एक वादी है जिसका नाम वादी लमलम है। अल्लाह अल्लाह, दिन में 36 मरतबा जहन्नम की उस वादी से पनाह मांगता है। जरा गौर करें, जहन्नम जिस वादी की गर्मी से पनाह मांगता हो, वो कितनी गर्म वादी होगी। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم فرماتے ہیں سب سے دردناک عذاب وادی حبحب وادی لملم کے اندر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وادی کے اندر کس کو داخل کیا جائے گا؟ وادی حبحب میں وادی لملم میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے آقا فرماتے 3 قسم کے لوگ ہیں جس کو اس میں داخل کیا جائے گا. نمبر 1 نماز میں سستی کرنے والا, نماز سے غفلت کرنے والا. بتائیے تو صحیح ہم 6 گھنٹہ جلسوں میں بیٹھ سکتے ہیں, 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے. ہاتھ مت اٹھانا, ہاتھ اٹھا کر کے ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو جا کر کے فجر پڑھیں گے؟ مجھے بتاؤ سارے جلسے ہزاروں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں نماز سے رشتہ توڑ کر آپ کس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو؟ سب کے قریب ہونے کا خواب دیکھنے والوں, رب کے قریب ہونے کی کوشش کب کرو گے؟ ایک بات بتاؤں, بڑے سے بڑے عالم کے قریب ہو جاؤ, بڑے سے بڑے پیر کے قریب ہو جاؤ, بڑے سے بڑے بادشاہ کے قریب ہو جاؤ, آپ کی بگڑی نہیں بننے والی جب تک اپنے رب کے قریب نہ ہو. اس لیے کہ ایک عالم دین آپ کو شفقت کی نظر سے دیکھے گا, آپ کے لیے دعا کرے گا, آپ کا پیر آپ کے لیے دعا کرے گا, لیکن ایک بات بتاؤں اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے. ایک بات یہ بھی بتاؤں دنیا اتنی بے وفا ہے کہ مرنے والے کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوتا. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, میری نیت کو اللہ جانتا ہے. بہت سارے مرید ایسے ہیں جو پیر کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے اور بہت سارے پیر ایسے ہیں جو مریدوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے. آپ کس سے دل لگا رہے ہو؟ پیار سب سے کرو, رشتہ سب سے رکھو, لیکن سب کے قریب ہونے کے لیے دوڑتے ہو, کاروں کے پیچھے دوڑ رہے ہو. امین القادری آیا ہے, کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے. اور سب کے قریب ہونا مشکل ہے, رب کے قریب ہونے کا طریقہ بہت آسان ہے. قرآن بس اتنا کہتا ہے سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ. مجھے بتائیں اس سے آسان بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے قریب ہونا کتنا آسان ہے. اور ایک بات بتاؤں کسی کے بھی قریب جاؤ گے وہ امیر اور غریب میں فرق کرے گا, خوبصورت اور کم خوبصورت میں فرق کرے گا, اسی طریقے سے نسب کے اعتبار سے فرق کرے گا, کپڑے دیکھ کے فرق کرے گا, پوزیشن دیکھ کے فرق کرے گا, ڈگری دیکھ کے فرق کرے گا. ایک میرے اللہ کی شان ہے, وہاں کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں, کوئی محمود اور کوئی ایاز نہیں, کوئی بادشاہ کوئی نوکر نہیں. اللہ اکبر, وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے. ہے کوئی عدالت ایسی؟ کسی عدالت میں اگر اقبال جرم کر لو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے, اگر وہاں جرم کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کیا تمغہ دیا جاتا ہے, کیا سند دی جاتی ہے, کیا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ہے کوئی بارگاہ؟ اللہ اکبر, میرا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کا مفہوم ہے جو میری طرف چل کر آتے ہیں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سب کے قریب جانے کا شوق ہے, رب کے بھی تو قریب آؤ, اس کے ہو جاؤ گے کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اور جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے, جب تک اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے نہیں جوڑو گے, اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہے؟ نقصان کیا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا گیا وہ جہنم میں جائے گا. آپ مجھے اتنا بتائیے, اگر پولیس والوں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا جائے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, جبکہ پولیس والے رشوت لے کر کے نام کٹ کر سکتے ہیں, سورسز لگانے کے بعد نام کٹ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے نا, مینج کیے جا. میں انڈیا کی پولیس کو نہیں کہہ رہا ہوں, جنرل بات کرتا ہوں. ایک بات, کسی بھی ملک کی پولیس کی آپ بات لے لیں, رشوت لے کر سورسز کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں کہ قاتل سفید کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں, مقتول کے گھر والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ دنیا الٹی چلتی ہے نا, دنیا الٹی ہے. چلنے والی کو گاڑی کہتی ہے, جلے دودھ کو کھویا کہتی ہے. دنیا تو الٹی ہے نا. کبیر داس نے یہی تو کہا تھا نا, کبیر داس کی الٹی بانی, برسے کمبل بھیگے پانی, چلتی کو گاڑی کہے جلے دودھ کو کھویا. یہ دنیا الٹی ہے. دنیا سے زیادہ قدرت نے کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا, یہ دنیا ہے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, کچھ نہیں لے جاؤ گے سوائے کفن کے, اور اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر کی شکل اختیار کر جائے گا, جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا. آج لوگ, ہم سب لوگ کو سوچتے پولیس کے رجسٹر میں نام آنے پر
راتوں کی نیند اڑتی ہے اور روزانہ 5 مرتبہ نماز نہ پڑھنے پر جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. چین سے کیسے سو جاتے ہو, سکون سے کیسے سو جاتے ہو؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا معاذ اللہ کہ نبی کی بات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین ہمیں نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. اگر حضور کی بات پر کامل یقین ہے تو پھر جہنم کے دروازے پہ 5 وقت نام لکھا جا رہا ہے, سکون کی نیند کیسے آ رہی ہے؟ اتنا روتے تھے سیدنا فاروق اعظم کے اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے, اتنا روتے تھے. اور پھر مزید کہتے ہیں کہ اے کعب مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ارے مولانا اتنا مت ڈراؤ, اللہ کریم نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ فلسفہ حضرت فاروق اعظم کو پتا نہیں تھا. نبی ڈرانے ہی کے لیے آئے تھے. اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والے اٹھئے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. حضور ڈرانے کے لیے, سارے انبیاء ڈرانے کے لیے آئے تھے, بشارت دینے کے لیے بھی آئے تھے, لیکن بشارت سے پہلے خوف کا تذکرہ ہے, ڈر کا تذکرہ ہے. آج ہم ڈرنے کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم تو ایک بار سبحان اللہ کہہ کے جنت میں جانے کی بات کرنا چاہتے. اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ, اور اس کا چہرہ دیکھو. میرے بھائی جس کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو ان کے خاتمہ بالخیر پر بھی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں, ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پردادا مرشد سید ابو الحسین احمد نوری اپنی کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ فقیر کو اللہ نے ولایت کی منزلیں طے کرائی, اب کوئی تمنا نہیں ہے, ایک تمنا ہے کہ بس خاتمہ بالخیر ہو جائے. یعنی اگر مقام قطبیت پر بھی انسان فائز ہو جائے, توجہ, قطب بن جائے, قطب غوث بن جائے, تو بھی ایمان پر خاتمے کے حوالے سے وہ ڈرتا نظر آتا ہے. اور یہاں تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد سے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں, اور ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے. تھوڑی دیر ذرا غور سے اس روایت کو سنیے, کیا کہہ رہی ہے روایت. اس روایت کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے, جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم نے کہا, ہو سکے تو میں اسی پر اپنی بات پوری کر لوں گا. فاروق اعظم کہتے ہیں, اے کعب ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو. کعب احبار کہتے ہیں, امیر المومنین. اب کعب کیا کہنے سنیے, اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, اس کا خلاصہ. کہتے ہیں, امیر المومنین, جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں دی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لایا جائے گا. اللہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچ کے لایا جائے گا. اور جب پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو سب لوگ ایک ٹیلے پر جمع ہو جائیں گے. اور جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنسا تو کچھ پتا چلے کہ حلق میں پھنسنا کس کو کہتے ہیں. بڑا لقمہ گلے میں پھنس جائے, حلق میں پھنس جائے تو پتا چلتا ہے سانس نیچے کی نیچے اور اوپر کے اوپر رہ جاتی ہے. جب لقمہ بڑا حلق میں پھنس جائے, مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے اس وقت لوگوں کا کیا ہوگا. یہاں نمازی بے نمازی کی کوئی تفریق نہیں ہے, یہاں نیک و بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, تمام اہل محشر کا ذکر ہو رہا ہے. اور کعب احبار کہتے ہیں, امیر المومنین, جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا, اب ذرا دھیان سے سنیے بات کہاں تک پہنچتی ہے. کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے اللہ, آج تیرا خلیل جس کو تو نے میرے بھائیوں جنہوں نے مسجدیں نہیں بنائی صرف, جنہوں نے کعبہ بنایا, جنہوں نے اللہ کی محبت میں جانوروں کی قربانی نہیں دی, جس بلکہ اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی, خوبصورت بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. ذرا غور تو فرمائیں, ایسا اللہ کا پیغمبر ابو الانبیاء نبیوں کے باپ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی, کعبہ بنایا, نبیوں کے بابا ہیں, لیکن وہ اپنی رب, یہ قیامت ہے, یہ قیامت. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کریں گے, مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنے لیے
امان مانگتا ہوں. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے, اللہ سے جو جتنا ڈرے گا وہ اللہ کا اتنا مقرب ہے, اور جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا ہے, خدا کی خشیت والا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت میدان محشر میں یہ ہوگی, وہ عرض کریں گے مولا تو مجھ سے کلام کیا کرتا تھا, تو مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا. من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا, کہ موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ ہم تم سے کلام کریں, تم سے راز کی باتیں کریں, تم سے پیار کی باتیں کریں. حضرت موسیٰ کہیں گے مولا تو نے مجھے کلیم بنایا تھا, آج مولا آج تیرا موسیٰ اب اپنے لیے امان چاہتا ہے, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. مولا آج اپنے موسیٰ کو امان دے دے. ہے تصور میں ذرا لاؤ. اللہ اکبر. محشر میں دادا گیری اور بابا گیری کی باتیں کرنے والوں حضرت موسیٰ کلیم کی یہ شان ہوگی, اپنی کیا اوقات ہوگی, ہماری کیا حیثیت ہوگی. اکابر احبار کہتے ہیں امیر المومنین حضرت موسیٰ کی یہ شان ہوگی, اور حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے مولا آج تیرا عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, بلکہ آج تو میں صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں. اندازہ کریں یہ انبیاء کی شان ہوگی. مگر مسلمانوں جہاں حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اپنے لیے امان طلب کر رہے ہوں گے اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, تو لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے. اب یہ دوسرا مضمون آ رہا ہے, یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی, بلکہ یوں کہیں گے رب حب لی امتی, رب حب لی امتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. وہ کون سی ہستی ہوگی؟ واہ واہ واہ. وہ آمینہ کا لال ہے, وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے, وہ تمہارا اور میرا نبی. ہر نبی اپنے لیے کہہ رہا ہے نفسی نفسی, اور مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں امتی امتی. کتنے نصیب والے ہو اللہ اکبر کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو. اور پھر اس وقت جس کو بھی جنت لینی ہوگی وہ محتاج ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا. سبحان اللہ. جنت خدا کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس دن خلیل بھی میری طرف دیکھیں گے, اور میرے امام نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. میرا بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد. جناب خلیل بھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں گے, یعنی جس کو جنت چاہیے وہ حضور کی طرف. اس سے پتا چلا کہ 1857 کے بعد کے جو نوزائیدہ فرقے اور نابالغ محققین آپ کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ نبی کیا دے سکتے ہیں, جنتیں بٹے گی نبی کے ہاتھوں سے. کیا بات ہے, واہ واہ. جنت تقسیم ہوگی حضور کے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. کوثر پلا رہے ہوں گے اللہ کے رسول, سبحان اللہ. پل صراط سے گزار رہے ہوں گے اللہ کے رسول. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے 3 جگہ بتایا, ارشاد فرمایا یا تو مجھے میزان پہ تلاش کرنا, یا تو مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا, یا تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا. پیاسوں کو کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے, پل صراط پر سلم سلم کی دھارس بندھا رہے ہوں گے, اور میزان پر نیکیوں میں پلہ بھاری کروا رہے ہوں گے. یہ حضور کی شان ہوگی. اس لیے پہلے یہ بھی آپ کو کہہ دوں مولوی صاحب ہماری قبر میں نہیں آنے والے. کیا بات ہے. اس لیے مولوی پہ نہ پھسلنا, یہ جو نئی نئی باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں ان پہ نہ پھسلنا. شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹری ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ. میں اپنی بات کو اینڈ پہ پہنچانے سے پہلے آپ اٹھ کے نہ آپ بیٹھے, ایسے نہیں کر بیٹھے. ایک بات کو آپ کا نذرانہ لینے سے مجھے انکار نہیں ہے, لیکن کیسے دینا ہے میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں. جو جہاں ہے وہی بیٹھو, وہیں بیٹھو. دیکھو میں دینے کا طریقہ, بیٹھو بابا بیٹھو. بیان سنو, اس سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں. بیان نذرانہ کا طریقہ, اگر میری بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ یہاں کے بولیے, ادھر آئیے بابا, یہاں کے بولیے. نہیں نا, پھر آپ بھی بیٹھیے. اللہ آپ پہ رحم کرے. آپ نے مجھے اتنی دور سے بولنے کے لیے تو بلایا ہے, میں بول رہا ہوں ماشاءاللہ. توجہ آپ کی. اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نذرانہ دیجئے. طریقہ, ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈالیے. ٹھیک کر رہیں گے نا ایسا؟ میں وصول کروں گا اس کو. کیسے؟ اور جب محفل ختم ہو جائے گی تو اپنے اپنے گھر جائیے گا اور فجر کی نماز سنی امام کے پیچھے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیے گا,
اور وہ ساری رقم نکال کے ان کو دے کے کہیے گا کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ اب کوئی اٹھ کے ادھر نہیں آنا, جو بات اچھی لگے ادھر سے نکال کے ادھر کرنا. وہ میری امانت ہوگی جو آپ کو کہاں پہنچانی ہے. آج ہی فجر کی نماز میں کدھر, بولو سست تو پڑ گئے نا, کہاں پہنچانی ہے, بولو بھائی. ہاں اب ادھر نہیں آنا. اب بات سنیے, توجہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کریں گے تو سجدہ میں جب حضور سر رکھیں گے تو اللہ بولے گا حبیب ارفع رأسک, اٹھائیے اپنے سر کو سجدے سے. آپ جو کہیں گے آپ کی سنی جائے گی, شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. اور حضور جس کی شفاعت کریں گے پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کیسا ہے, اس کی شفاعت, حضور کی شفاعت سے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, اب بہت جواب دینا ہے لیکن آپ کو توجہ سے. اگر 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 میں یہ چادر آپ کو دوں, میری چادر یہ کچھ قیمتی سی ہے, لیکن اگر میں آپ کو دوں اور وہاں پر آپ کی امی آپ کے ابا بھی موجود ہوں اور دوسرے لوگ بھی موجود ہوں, پھر میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کی سب سے چہیتی ہستی ہے یہ چادر آپ اس کو دے دیں, آپ کس کو دیں گے؟ سچ بولو, جواب دو, بولو بھائی. جواب دیں, ماں کو دیں گے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضور کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے اور حضور کے ماں باپ جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بولیے, جو لگتا ہے بولیے. ایسا لگتا ہے؟ بولو بھائی. اگر اللہ آپ کو اختیار دے کہ میرے بندے تو شفاعت کر, جس کی سفارش کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا, تو آپ سب ایرے غیروں کی بھی شفاعت کر دے, سفارش کر دے, اپنے ماں باپ کی نہیں کریں گے, ان کو جہنم میں ڈلوا دیں گے. بولو بھائی, بولو بھائی ایسا ہوگا؟ یہ جو 1857 کے بعد کے مولوی ہیں نا, وہ یہی کہتے ہیں, جو انگریزوں کی میز سے پیدا ہوئے, کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے. یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی, یہ نماز کی دعوت لے کر تو آتے ہیں جی, یہ بھولے بھالے چہرے لے کر تو آتے ہیں, مگر یہ نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں. میں اگر آپ یہ کہیں گے تو مفتی حسنین صاحب کو میں ذمہ داری دے جاؤں گا, فتاوی رشیدیہ میں ان کے گرو نے لکھا ہے کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے. آپ مجھے بتائیں کہ نبی کے ماں باپ کو جو کافر کہے, اگر تم اس کی پیچھے نمازیں پڑھو گے, ان سے رشتہ داریاں کرو گے, قیامت کے دن حضور کہیں گے جو میرے ماں باپ کو کافر کی گالی دیتا تھا تو ان کو اپنا امام بناتا تھا. آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ لڑانے کی بات کرتے ہیں, مولوی نہیں لڑانے کی بات کرتے میرے بھائی. یہ جو نبی کے, اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ کتنی گندی گالی ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا نبی کے ماں باپ کافر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. مجھے بتائیے, وہ بھی سید الانبیاء کے ماں باپ. اللہ اللہ. ارے چور کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا, ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا, کافر کے گھر میں خدا کا محبوب کیسے پیدا ہوتا؟ کیا بات ہے حضرت, واہ واہ. یہ لوگ, میں زیادہ نہیں کہوں گا, یہ لوگ نبی کے ماں باپ کو کتنی گندی گالی دیتے, سوچئے. ارے میرے بھائی ذرا غور تو کر, ذرا سوچ تو صحیح کہ تم میں کے لوگ اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا موتی کیسے بنتا ہے. موتی جو سچا موتی ہے کیسے بنتا ہے تمہیں پتا ہے؟ سائنس کہتی ہے, ابھی میں علماء کی تحقیق نہیں پیش کر, سائنس کی تحقیق پیش کروں. سائنس کہتی ہے کہ سیپ, صدف سمندر میں رہتی ہے, سمندر کا پانی کھارا رہتا ہے, تو اللہ اس سیپ کے منہ کو اتنا پیک بند کر دیتا ہے مضبوط کہ کھارا پانی سیپ کے پیٹ میں جا نہیں پاتا, کیونکہ اگر کھارا پانی سیپ کے اندر چلا گیا تو موتی نہیں پیدا ہوگا اس کے پیٹ سے, صدف کے پیٹ سے. تو وہ سمندر میں رہنے کے بعد بھی وہ اپنا منہ بند کر کے رہتی ہے, یعنی سمندر کا کھارا پانی اس کے اندر نہیں جاتا. جب اللہ اس سے موتی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ سیپ اوپر اٹھ کر کے آتی ہے اور منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے, اس میں آسمان کا پانی برستا ہے, ایک ہی قطرہ جاتا ہے. بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے, توجہ فرمائیں کہ آپ غور کریں. انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی, سید الانبیاء کی زبان پر کیا؟ امتی. بولو بھائی, یہی امتی امتی. اب غور کرنا, جنت کہاں لے کے نہیں جانا ہے؟ کہاں لینے جانا ہے؟ بولو بھائی کہاں لینے جانا ہے؟ حضور کے پاس. صحیح ہے, حضور کے پاس جانا ہے. اب حضور کے پاس جائے بغیر جنت میں ملنا, جب خلیل اللہ وہاں دیکھیں گے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے نا. بیدم شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی, کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو حضور کے پاس جانا ہے. اب غور سے سننا, اختتامی لمحات آ گئے. جب حضور کے پاس جاؤ گے جنت مانگنے, اب اللہ کے رسول کی دوسری حدیث یاد کر لو, توجہ. حضور کی دوسری حدیث, میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی,
آقا فرما رہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب سوچو قیامت میں تو ایک ہی ذریعہ تھا رسول اللہ کا، اور وہاں جنت لینے گئے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دل نہ دکھائے، ان کے کرم سے تو ایسی بات نہیں لگتی، لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے۔ جنت مانگنے گئے اور اللہ نہ کرے حضور نے چہرہ پھیر کے کہا او منافق، او جھوٹے، او کذاب، کیا تو نے میری حدیث نہیں سنی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، اور اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیر لے تو کیا ہوگا، اپنا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو کریں کیا بنے گا اپنا۔ ہم قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، مداری وارسی سب بن گئے، کیا وہ مسلمان بھی بنے جو رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے؟ پیر صاحب اگر تحفے میں ٹوپی دے دے تو قبر میں لے جانے کی بات کرتے ہو، کروڑوں سلام ہو تمہاری عقیدت پہ، میں منع نہیں کرتا، پیر کے عقیدے، پیر کے تحفے کا اتنا احترام، اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے اللہ نے بھی تو کوئی تحفہ بھیجا تھا، اللہ کے تحفے کی کیا قدر کی؟ استاد کا تحفہ، پیر کا تحفہ، باپ کا تحفہ، ماں کا تحفہ، ٹیچر کا تحفہ، سب کے تحفے کی قدر، اور اللہ کا تحفہ، اللہ نے بھی تحفہ دیا، یاد ہے اللہ نے تحفہ دیا اللہ نے، اور بھیجا کس کے ہاتھوں سے؟ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا امی و ابی، سوچئے تو صحیح، ان کے ہاتھوں سے بھیجا، پھر ان کے ہاتھوں سے ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی؟ وہ نماز کا تحفہ ہے نا، کچھ قدر کی اس کی؟ کچھ قدر کی؟ کسی کا تحفہ قبر میں کام آئے نہ آئے، لیکن یہ جو نماز کا تحفہ اللہ کا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ دلہن کو دیکھے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے میں آ گئی ہوں اور قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گی۔ آقا فرماتے ہیں نماز پل صلات پر نور بن بن کے نمازی کے آگے آگے چلے گی، یہ نماز ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نمازی کو حساب بھی نہیں لے گا، نمازی کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو آؤ نماز کی طرف آؤ، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ میں نماز پہ اس لیے میں نے بات کی، نمازی بن جاؤ۔ نماز کی خصوصیت ہے کہ نماز پڑھنے لگو، نماز خود بخود انسان کو سدھار دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، تمام گناہوں سے نماز خود بچا لیتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا 5 منٹ کا ٹائم مفتی حسنین صاحب اور دے رہے ہیں، بیٹھیں گے آپ؟ بولوں میں؟ او ماشاءاللہ، لیکن میں رات بھر نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر پڑھانے کا حکم ہے تو لوگوں کا خیال کرتے ہوئے تقریر بھی، رسول اللہ کا کوئی بھی خطاب آپ کو لمبا نہیں ملے گا، غوث پاک کا کوئی بھی خطاب 5 منٹ سے زیادہ خطاب مجھے نظر نہیں آئے۔ حضور رسول پاک کا سب سے بڑا خطبہ 19 منٹ سے زیادہ کا نہیں ملتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بہرحال لیکن ہم لوگ ہیں بولتے زیادہ ہیں، خود ہی عمل کم کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی میں نے نماز کی بات کی نا، تو لوگ نماز کے متعلق آج کل نئی نئی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا نماز نہیں پڑھنے کے بعد بھی تو آدمی مسلمان رہتا ہے۔ بالکل مسلمان رہتا ہے، ہم حنفی تعویل کرتے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ بے نمازی کافر، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ بے نمازی کافر، سعید ابن مسیب کا فتویٰ بے نمازی کافر۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کے بے نمازی ڈائریکٹ کافر نہیں ہوتا، ہم تعویل کرتے ہیں کفر کے قریب پہنچتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے جب وہ مرے گا تو مرتے وقت تو کہ اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل ہماری جماعت میں نکل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت اس کو ہے نا جو نہیں پہنچا، جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جملہ کتنا بدترین ہے نا، یہ قول کتنا برا ہے، یہ قول بدتر از بول ہے، یہ پیشاب سے بھی زیادہ گندا اور بالکل ناپاک اور نجس ہے یہ قول۔ اندازہ فرمائیں، اگر یہ کہتے ہو کہ جو اللہ تک نہیں پہنچا اس کو نماز کی ضرورت ہے، تو کیا رسول اللہ تک نہیں پہنچے تھے؟ حضور نے تو آخری ظاہری آخری لمحات تک نماز پڑھی۔ مولا علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں۔
حضرت فاروق اعظم کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں کربلا کے اندر. امام نے آخری کام کیا کیا؟ بلکہ اللہ اکبر، جو جتنا خدا کا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سجدے ادا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے سب پہ 5 وقت کی فرض کی اور اپنے محبوب پہ 6 وقت کی نماز فرض کی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے محبوب، رات کے حصے میں تہجد کا اہتمام فرمائے تاکہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. تو اللہ کے رسول پہ تو 6 وقت کی فرض تھی، ہم پہ 5 وقت کی ہے. تو جو جتنا مقرب ہے اس کے لیے سجدے اتنے ہیں. بس میں آخری میں یہی عرض کروں گا کہ نوزائیدہ مولویوں سے بھی بچو جو 1857 کے بعد پیدا ہوئے، اور جاہل پیروں سے بھی بچو جو آپ کو آپ کے صحیح مسلک سے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ طریقت ہے. آج جو ہے اہل بیت کے معاملے میں مشکوک کیا جاتا ہے کہ ذکر اہل بیت کرو گے تو آپ ہٹ جاؤ گے، اور صحابہ کے بارے میں مشکوک کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں نادان ہو، پاگل پن کی بات کرتے ہو. صحابہ جنتی ہے یا نہیں؟ صحابہ کو جنت کی تلاش نہیں ہے، جنت کو صحابہ کی تلاش ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ صحابہ کو جنت سے بڑی چیز اللہ نے دی ہے. صحابہ کو اللہ نے جنت سے بڑی، اس پہ لڑ رہے ہو کہ صحابی جنتی ہے کہ نہیں. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے صحابہ کو کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. اور قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اور جس کو حضور مل گئے، جس کو حضور مل گئے پھر اس کو جنت کی تلاش کب ہے؟ ارے 14ویں صدی کا عاشق کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. اور میرے امام نے تو بڑی بات سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لوگ اس پہ لڑ رہے ہیں صحابی. ارے جو صحابی ہے نا ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے ہمارے عقیدے میں صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. بے شک بے وجہ شک. کیونکہ جس زبان نے جنت کا بتا دیا اسی زبان نے یہ بتایا کہ مجھے دیکھنے والے یعنی صحابہ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. حضور کی زبان سے ہم نے سن لیا، اب اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا؟ تو سنو امام اہل سنت کا عقیدہ. اسی لیے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آج ایمان بچانا ہو تو آپ فکر رضا میں ڈھل جاؤ، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. امام نے بڑی خوبصورت بات کہی، مفتی صاحب کا حکم ہے تو میں امام کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نبی کو پا جاتا ہے اسے جنت کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی. جو نبی کو پا گیا اس کے لیے جنت بہت چھوٹی چیز ہے. وجہ جنت کیا ہے؟ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن. سبحان اللہ سبحان. جس کے تلون کے دھوے سے، جس کے تلووں کے دھوے سے جنت سجائی جاتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے. بے شک. لوگ کوثر اور سلسبیل پر اتراتے ہیں. کوثر اور سلسبیل کیا ہے؟ جس کی 2 بوند ہے. کوثر و سلسبیل سبحان اللہ ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. واہ. جس کی 2 بوند کوثر و سلسبیل ہے، اگر وہ نبی کسی کو مل جائے پھر وہ کوثر پہ کی طرف جائے گا. حضرت سید اعجاز کامتوی نے کہا تھا کوثر کی جانب ہم نئی تکبئی ہمیں دیہو نینن کا جام اے پیارے نبی. اور میرے امام نے کہا شربت نہ دے. دیکھ رہے کیا بات ہے؟ عشق کی بولی شربت، اس شربت سے مراد جام کوثر ہے. سبحان اللہ. شربت نہ دے، نہ دے. دیکھ واہ آئے آئے کیا بات. مجھے کوثر نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ آگے وجہ آ رہی ہے. شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے. یا رسول اللہ اگر محشر میں آپ مجھے کوثر کا جام نہ دیں آپ مجھ سے پیار سے بات کریں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سن لیجئے، اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں. کوثر نہ دے، شربت نہ دے، شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. ارے جب شہد مل جائے تو شکر کے پیچھے کون بھاگے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور. واہ جنت نہ دے، واہ واہ. جنت نہ دے، نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. کیا بات ہے حضور. واہ واہ. جنت نہ دے، نہ دے، نہ دے تیری رویت و خیر سے. اس گل کی آگے کس کو ہوس برگ بر کی ہے. جب یہ پھول مل جائے تو پتیوں کے پیچھے کون بھاگے گا؟ اور یہ پھول کیا ہے؟ نبی کی زیارت ہے. نبی کی زیارت جنت سے بڑی چیز ہے. ہمارے مسلک میں تو صحابہ کو تو نبی کی زیارت پہلے ہی نصیب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت سے بڑی چیز ان کو نصیب ہو گئی. کیا کہنے، کیا کہنے. صحابہ وہ ہے میرے بھائی، صحابہ تو صحابہ، ان کے گھوڑوں کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اللہ اکبر. صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن اٹھاتا ہے. جس کے گھوڑوں کی دھول کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن یاد کرتا ہے، قرآن اس کی قسم کھاتا ہے. تو مجھے بتائیے جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول اتنی قیمتی ہو کہ قدرت اس کی قسم اٹھا رہی ہو، وہ گھوڑے کتنے قیمتی ہوں گے. اور جو لوگ اس گھوڑے پہ بیٹھے
बैठते होंगे वो सहाबा की अजमत का अंदाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अस्सलातु अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वअला हबीब अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, आलिका व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस कली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये महफिल इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है। सर्दी का मौसम है और वक्त तो बहुत ज़्यादा हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जिस आये करीमा की तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया का ये दस्तूर है कि मंजिल पर पहुँचने के लिए रास्ते का तायुन किया जाता है, रास्ता मुतय्यन किया जाता है, इसलिए कि आप रास्ता जो तय करेंगे मंजिल वही आपको नसीब होगी। मिसाल के तौर पर हम आए इस रास्ते पर तो यहाँ हमने देखा कि एक रास्ता जो है वो बरेली की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता बदायूं की तरफ जा रहा है। अगर कोई बंदा कितना भी बड़ा आलिम हो, फासिल हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, दुनियावी पढ़ा लिखा हो या मजहब का इल्म रखने वाला हो, अगर उसने बरेली का रास्ता इख्तियार किया है तो वो पूरी जिंदगी कभी बदायूं पहुंच नहीं सकता, और जिसने कभी बदायूं का रास्ता चुना है वो कभी बरेली पहुंच नहीं सकता। इसलिए कि दोनों के अंदर मशरिक और मगरिब का फर्क है कि एक रास्ता उधर जाता है, एक रास्ता उधर जाता है, और इंसान जिस रास्ते पे चलता है लोग देख करके बता देते हैं ये बदायूं जाएगा, ये जो है बरेली जाएगा। अगर ये बात आपके समझ में आ गई, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की दो मंजिलें रखी है, एक को जन्नत कहते हैं, एक को जहन्नम कहते हैं, और दोनों मंजिलों के बारे में ऐलान कर दिया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, के नेकों के लिए जन्नत है और फुज्जार के लिए जहन्नम के दहकते हुए शोले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दर्दनाक अज़ाब है। जन्नत की राहतें किसके लिए है? जिन लोगों ने नेकियां की है। जन्नत की राहतें किसके लिए है? जिन्होंने अपने नफ्स को मुशक्कत उठाने पर मजबूर किया है। जन्नत की राहतें किसके लिए है? अल्लाह अकबर, जो सर्दियों के अंदर उठ उठ कर फजर में वुजू किया करते थे। जन्नत की नेमतें किसके लिए है? जो नफा नुकसान की परवाह किए बगैर सच बोला करते थे। जन्नत की नेमतें किसके लिए है? जो औलाद की सही तरबियत किया करते थे। और जहन्नम के दहकते हुए शोले किसके लिए है? जिन्होंने लज्जतों की खातिर खुदा के मजहब को पीठ के पीछे डाल दिया, अल्लाह रसूल के कानून को पीठ के पीछे डाल दिया। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों के लिए जन्नत है, फुज्जार के लिए जहन्नम है। रास्ते दो हैं, मंजिलें दो हैं। अब आप मुझे बताएं, जब मंजिलें दो हैं तो रास्ते भी दो हैं, एक जन्नत का रास्ता, एक जहन्नम का रास्ता। हर मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन रास्ता कौन सा चुन रहे हो? रास्ता कौन सा चल रहे हो? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, जब बरेली के रास्ते पे जाने वाला कभी बदायूं नहीं जा सकता, और बदायूं के रास्ते पे जाने वाला कभी बरेली पहुंच नहीं सकता। अब मुझे बताइए, जिन्होंने जहन्नम का रास्ता चुना है वो जन्नत में कैसे जा सकते हैं? जिन्होंने जहन्नम का रास्ता चुना है वो जन्नत में कैसे जा सकते हैं? आप चेक तो करें हम कौन सा रास्ता चल रहे हैं। आधी रात गुजरने के बाद अल्लाह उसके रसूल की तालीम हासिल करने के लिए इस जलसे में बैठने वालों, जरा अपने आप से पूछो, सवाल करो अपने आप से, हम कौन सा रास्ता चलते हैं? मुझे बताइए, क्या झूठ नहीं बोलते? पूछिए न जरा, क्या झूठ का रास्ता जहन्नम का रास्ता नहीं है? औरतों पे पाप की नजरें नहीं डालते? क्या औरतों पर बदनजरी करना ये जहन्नम का रास्ता नहीं है? अल्लाह अकबर, डिजिटल तौर पर जुआ मोबाइल के अंदर खेल रहे हो, क्या ये जहन्नम का रास्ता नहीं है? किसे नहीं पता? अल्लाह अकबर, फरमाया गया, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिसने जुआ खेला उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंग लिया। अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन जुआ खेलने वाले इस हालत में उठेंगे
گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں رکھا ہوا ہوگا. مجھے بتائیے تو صحیح، علماء سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنا شوق ہے، سادات سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنی تڑپ ہے، ارے اللہ اکبر، وہاں تو علماء ہی نہیں ہوں گے صرف، وہاں سادات نہیں ہوں گے، وہاں تو سید السادات، سید العالمین، سید عرب و عجم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی. اور حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے کہ جوا کھیلنے والے جو حرام لقمے کی خاطر جوا کھیلتے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں جوا کھیلتے ہیں، جب ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا یہ مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحہ کر سکیں گے؟ حضور سے مصافحے کا شرف حاصل کر سکیں گے؟ پیر سامنے ہو اور اس سے مصافحے کا شرف نہ ملے تو انسان کتنی محرومی سمجھتا ہے. سید الانبیاء سامنے ہو اور اللہ اکبر، وہاں تو پچھتانے سے کام بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہاں کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. ان جلسوں میں آپ کو اسی لیے بلایا جاتا ہے، پچھتانا ہے تو آج پچھتا لو، سدھرنا ہے تو آج سدھر جاؤ، بدلنا ہے تو آج بدل جاؤ، زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو آج پیدا کر لو. سارے جہنم کے راستے اختیار کر کے جنت کی راہ کے متلاشی ہو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، وہ تو ہمیں جنت دے گا. بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار و غفار بھی ہے. بڑا خوبصورت جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب سرور القلوب میں لکھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، جملے کی خوبصورتی پر توجہ فرمائیں، جملے کے ادیبانہ رنگ پر توجہ فرمائیں. فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے، تیرے گناہ کی وجہ سے تجھے جنت دے سکتا ہے تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے کے بعد تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن تو نے اسے قادر سمجھ کے زہر تو نہیں کھایا، لیکن تو اسے کریم سمجھ کر گناہ کرتا رہا، گویا کہ ہم اس کی شان کریمی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کریم ہے، جیسا کریم کون ہے، اس جیسا مہربان کون ہے؟ ہم تو اللہ رب العزت کی مہربانیوں کو اور اس کے کرم کو اس کے محبوب کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب حبیب کے کرم کا یہ عالم ہے، جب بندے خاص جس کو اس نے بنایا ہے، جب ان کے کرم کا یہ عالم ہے تو جس نے بنایا ہے اس خدا کے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جو اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کرنا جانتا ہو، مصطفیٰ جان رحمت نے فتح مکہ کے دن کیا جان کے دشمنوں کو یہ نہیں؟ آج میں تم کو وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. اللہ اکبر. آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. جب اس کے محبوب کے کرم کا یہ عالم ہے کہ وہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ کے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ جہاں کریم ہے، رحیم ہے، ستار و غفار ہے، وہیں پر وہ قہار و جبار بھی ہے. قرآن میں اس نے نہیں بتایا کہ وہ نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالے گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، وہ نبی کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈالے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، وہ نبی کے سگے چچا کو بھی جہنم میں ڈالے گا، ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں. یہ قرآن میں بیان کر دیا گیا. کیا ہم اس سے عبرت نہیں لیتے؟ ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ، آج ہم سارے گناہ کرنے کے بعد جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں. یاد رکھنا، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور ہے. صحیح بات، حقیقت. فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، جو 10 منٹ کی نیند قربان کر کے اپنے محلے کی مسجد نہیں جا سکتا، وہ موت کے بعد جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ، آپ کو نہیں پتا؟ قرآن اٹھائیے. اللہ رب العزت نے ایک قوم کے لیے قانون نازل فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرنا. پوری تفصیل ہے، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا تو اللہ نے ان کے چہروں کو سور اور بندروں کی طرح کر دیا. ایک بار درود شریف، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اندازہ فرمائیں، ہمارے ناظم صاحب فرما رہے تھے کہ مائک منہ کے قریب کر لیں تو ہم نے کر لیا. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توجہ فرمائیں، غور کیجیے. جس قوم کو اللہ نے سور اور بندر کی شکل میں کر دیا، آپ اپنے علماء سے پوچھیں وہ کون تھے؟ کیا وہ مغل لوگ تھے؟ وہ پٹھان تھے؟ وہ شیخ تھے؟ کون تھے؟ وہ لوگ اولاد پیغمبر تھے. بہت سوچنے کی بات ہے. اگر پیغمبروں کی اولاد خدا کے قانون سے کھلواڑ کرتی ہے تو اللہ ہماری عبرت کے لیے ان کے چہروں کو سور اور بندروں کی طرح کر دیتا ہے. اور قرآن میں اس کا اعلان بھی کرتا ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی. اگر اولاد